عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا عالم، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ ہاں، مسلمان بھول گیا اپنا کام، ہاں، اپنی حیثیت۔ ہم مسلمان ہیں، دیکھو نا، آج تعارف ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، یہ جج صاحب ہیں، وزیر صاحب ہیں، جنرل صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں۔ او نہیں بھائی، ہم کون ہیں؟ ہاں، جج صاحب ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ وزیر اعظم ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ واہ واہ، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے۔ دیکھو، دکاندار محنت کرتا ہے دکان چمکے، زمیندار محنت کرتا ہے زمیندارہ چمکے، مسلمان کی محنت کیا ہے؟ اسلام چمکے۔ کیا چمکے؟ تو دکاندار پہلے کہ مسلمان پہلے؟ تو پہلے ہم محنت کیا کریں گے؟ اسلام چمکے یا دکان چمکے؟ آج دکاندار اس کی محنت کر رہا ہے کہ دکان چمکے، اس کی محنت نہیں کر رہا ہے کہ اسلام چمکے۔ وہ دکاندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، وہ زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، وہ کارخانے والا بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں، اچھا، مسلمان کب چمکے گا؟ جب دکانیں چمکیں گی یا اسلام چمکے گا؟ کارخانوں سے مسلمان نہیں چمکے گا، مسلمان چمکے گا کب؟ اسلام چمکے گا تو مسلمان، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت۔ ہاں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، تو پورا عالم، سارا یورپ اسلام میں آئے، سارا افریقہ اسلام میں آئے، ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ واہ واہ۔ ہاں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ رہے ہوں۔ ہاں، یہ ہے کام، یہ ہو جذبہ، یہ ہو عزم، یہ ہو فکر، یہ ہو شوق، یہ ہو ولولہ۔ واہ واہ۔ ہاں، اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے اور با مقصد زندگی گزارے، اور انتہائی نادان ہے جو مقصد زندگی کو نہ پہچانے اور بے مقصد زندگی گزار دے۔ بے مقصد۔ ہاں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ چیز جہاں کے لیے ہے وہاں نہ لگانا۔ یہ جان، مال، وقت، زندگی، استعداد، صلاحیت، یہ اللہ نے دی کس لیے؟ کہ یہ صلاحیت لگے اسلام کے پھیلانے پر، اسلام چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچیں۔ کہ صلاحیت اس پر لگنی تھی، وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ مال کمانے پر۔ کس پر لگ گئی؟ مال کمانے پر۔ ہاں، ہو جان کھپا رہے ہیں لوگ، مال کماؤ۔ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں، اور جن کے پاس مال ہے وہ بھی مال کما رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اور جن کے پاس مال تھوڑا ہے وہ بھی مال کمانے میں لگے ہیں، اور جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے وہ بھی مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ عجیب!
ارے بعض لوگ مال اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے ہیں کہ خواہشات پوری ہو جائیں، اور جن کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے ہیں کہ دوسروں سے آگے نکل جائیں۔ کیا بات ہے، عجیب، کیونکہ مقصد زندگی سامنے نہیں۔ یہ تبلیغ، یہ 4 ماہ چلہ، 3 دن اجتماع سے روزہ شب جمعہ، اللہ کے بندے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آنا چاہیے۔ یہ کس لیے کہ حیثیت کو پہچانے۔ ہاں، بڑی قیمتی زندگی ہے، ہو یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی دوبارہ۔ آج بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، بہت ساروں کا بھی جنازہ بھی نہیں ہوا ہے، اور کل وہ ٹھیک تھے۔ ہاں، بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں ہے، اور جا رہی ہے بڑی تیزی سے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد؟ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہمارا کام اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ واہ واہ، تو سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ، یہ عزم، یہ شوق، یہ ولولہ، یہ اندر کی کیا ہو آواز۔ ہاں، اور کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ ہمیں پہلے اس بات کی محنت کرنی، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ ہاں، بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں بستی، صبح صبح ابھی اندھیرا اور سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، علم کہتے ہیں جاننا، ہاں، اور جہالت نہ جاننا یا غلط جاننا۔ سب سے پہلے کس کو جانو؟ اللہ کو جانو۔ سب سے پہلے کس کو پہچانو؟ ہاں، اللہ کو پہچانو کہ اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہوا چلتی ہوئی نظر، ہوا چل پڑی، بھئی ہوا چل تو پڑی، لیکن ہوا چلائی کس نے؟ بادل آ گئے، بھئی بادل تو آئے، لیکن بادل بھیجے کس نے؟ بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ درخت نظر آ رہے ہیں، درخت کو اگانے والا کون ہے؟ پھول نظر آ رہے ہیں، پھول بنانے والا کون ہے؟ خوشبو رکھنے والا کون ہے؟ سبزیوں کو بنانے والا کون ہے؟ غلے، میوے، اللہ نہیں نظر آتے۔ بھینس میں سے دودھ آ رہا ہے، یہ بھینس میں دودھ کیا تعلق ہے بھینس کا دودھ سے؟ بھی وہ تو سبز چارہ کھاتی ہے، خشک چارہ کھاتی ہے، گندا پانی پیتی ہے، یہ سفید رنگ کا دودھ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ مرغی سے انڈا، بھائی مرغی اور انڈا، یہ کوئی مرغی کا کوئی کمال نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرغی جو ہے نا اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے، مرغی اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے، تو مرغی کی طاقت زیادہ ہے کہ ہاتھی کی طاقت؟ ہاتھی انڈا دے سکتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ مرغی اپنی سمجھ سے، عقل سے انڈا بناتی ہے، تو مرغی کی سمجھ زیادہ ہے کہ سائنسدان کی سمجھ زیادہ ہے؟ سائنسدان انڈا دے سکتا ہے؟ بھئی نہ سمجھ ہے نہ طاقت ہے۔ مرغی میں انڈا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ اس میں غذائیت بھرنے والا کون ہے؟ اس پہ چھلکا چڑھانے والا کون ہے؟ سفیدی اور زردی بنانے والا کون ہے؟ درمیان میں جھلی رکھنے والا کون ہے؟ ہاں،
ہاں اللہ ہے. ہاں سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے. اب زمیندار ہے پانی لگانے کی فکر، ہاں وہ سمجھتا ہے کھیتی پانی سے ہو رہی ہے، اس لیے وہ پانی لگانے کو بہت ضروری سمجھ رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ کھیتی اگانے والا کون ہے، کھیتی پکانے والا کون ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے، تو کس کو راضی کرے گا؟ اب آج کا زمیندار اللہ کو راضی کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ پانی لگانا زیادہ ضروری سمجھتا ہے. بھینسوں والا بھینس کو پانی پلانا زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے؟ اگر بھینس کو پانی نہیں پلایا دودھ کم ہو جائے گا، یہ اسے پتہ ہے. اور اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، اسی کو پتہ نہیں. بھینس والے نے بھینس کو پہچانا ہے، بھینس سے نکلنے والے دودھ کو پہچانا، اور بھینس بنانے والا اللہ اور بھینس میں دودھ بنانے والا اللہ، اس اللہ کو نہیں پہچانا. زمیندار نے زمین کو پہچانا ہے، زمین سے نکلنے والی کھیتی کو پہچانا ہے، اور جس اللہ نے زمین بنائی اور جو اللہ زمین سے کھیتی اگاتا ہے اور اس کی کومپل نکالتا ہے اور اس میں ذائقے رکھتا ہے، اس اللہ کو نہیں پہچانا. اس لیے وہ زمین کا تو پابند ہوا ہے، پانی لگانے کو ضروری سمجھ رہا ہے، ہل چلانے کو ضروری سمجھ رہا ہے، بیج ڈالنے کو ضروری سمجھ رہا ہے، کھاد ڈالنے کو ضروری سمجھ رہا ہے، لیکن وہ نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے. اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. ہاں جاہل کون ہے؟ کسی کو جاہل کہہ دو نا کہ یہ جاہل ہے، او مرنے مارنے پہ آ جائے گا، اور مجھے جاہل کہتے ہو. جاہل کون ہے؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا. جاہل کون ہے؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جس نے اللہ کے نظام کو نہ پہچانا. ہاں اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے. اللہ حالات بنانے والے ہیں، اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. وہ طاقت والا، وہ ہنستے ہوئے کو رلا سکتا، وہ روتے ہوئے کو ہنسا سکتا، وہ بادشاہ کو قیدی بنا سکتا، وہ قیدی کو بادشاہ بنا سکتا، وہ غنی کو فقیر بنا سکتا، وہ فقیر کو غنی بنا سکتا، وہ آسان کو مشکل کر سکتا، وہ مشکل کو آسان کر سکتا. اس کے لیے آسان بھی آسان ہے، اس کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اس کے لیے ناممکن بھی آسان ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے، سارے مالدار چاہیں، سارے وزیر چاہیں، سارے حکمران چاہیں، سارے بادشاہ چاہیں، وہ نہیں ہوگا. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ہاں یہ ہے تبلیغ، اس کو سمجھنا سمجھانا، اس کو بولنا سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی، گھر 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 گھر، گلی گلی، ہر فرد، ہر غریب امیر تک پہنچنا. او میرے بھائی، اس ساری کائنات کو نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ لاکھ روپے کما رہے پھر بھی محتاج کس کے؟ 10 لاکھ کما لو پھر بھی محتاج کس کے؟ 10 کروڑ کما لو پھر بھی محتاج کس کے؟ وزیر اعظم بن جاؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ ہاں کھانے پینے میں، چبانے نگلنے میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، سارے وزیر آ گئے، سارے حکمران آ گئے، سارے بادشاہ آ گئے، سب تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟
ہمارا مطلوب کون، ہمارا مقصود کون، ہمارا معبود کون، ہمارا محبوب کون؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ محبت کرو کس سے؟ راضی کرو کس کو؟ دوستی لگاؤ کس سے؟ ہاں، ہم قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ گھر ہے تو کس نے دیا؟ کاروبار ہے تو کس نے دیا؟ بیوی بچے ہیں تو کس نے دیا؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ بولنے سننے کی طاقت کس نے دی؟ کھانے کا ہضم کا نظام کون چلا رہا ہے؟ پیشاب پخانے کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب کھانا بہت عمدہ ہو یا بھوک بہت زیادہ ہو؟ کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک نہیں ہے تو نخرے 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 کرے گا، اور کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، چٹنی روٹی میں بھی مزہ آئے گا۔ جب آدمی اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کی طاقت اور قوت کو، اللہ کے علیم ہونے کو جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا، وہ خبیر باخبر ہے، وہی معز عزت دینے والا، وہی مذل ذلیل کرنے والا، وہ حفیظ حفاظت کرنے والا، وہ رزاق رزق دینے والا، وہ قابض رزق کو تنگ کر دینے والا، وہ باسط رزق کو کشادہ کر دینے والا، وہ خافض پست کر دینے والا، وہ رافع بلند کر دینے والا، وہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ عزت کے اسباب پہ رکھ کے ذلیل کر سکتا، ذلت کے اسباب میں رکھ کے عزت دے سکتا، حفاظت کے اسباب میں ہلاک کر سکتا، ہلاکت کے اسباب میں وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ آگ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ پانی میں، فرعون کے گھر میں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی کہ آئے گا فرعون کے لشکر، فوج، پولیس، بیٹا پیدا ہو گیا مار دے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہو؟ اگر تمہیں خوف ہے نا اپنے بچے پر تو کیا کرنا؟ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو۔ ہاں، اور دیکھو ڈرنا نہیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹانے والے ہیں۔ آگے خوشخبری بھی دے دی، اور ہم تو اس کو آگے جا کے رسول بنانے والے ہیں۔ ہاں، نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اب اللہ کو راضی کرنا، یہ طلب پیدا ہو، مجھے اللہ کو ساتھ لینا ہے، میرا مطلوب اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے۔ وہ ہے کام بنانے والا، وہ ہے مسئلے حل کرنے والا، وہ ہے خوشیاں دینے والا، وہ ہے پریشانیوں سے بچانے والا۔ اس اللہ کو ساتھ لینا میری غرض ہے، غرض ہے، غرض ہے۔ ہاں، اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان تطیعوہ تہتدوا، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے، ان کی اتباع کرو۔ ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ ان کنتم تحبون